تم لوگوں نے مکان کا کرایہ نہ دیا تو 2 دن میں گھر خالی کرنا ہوگا۔ مکان مالک ہر روز کرایہ لینے آ جاتا، تماشا کرتا۔ 5 بیٹیوں کی ماں غربت کے مارے ہر روز ایک نیا بہانہ سناتی مکان مالک کو۔ صوفیہ، اس کا شوہر اسلم اور ان کی 5 بیٹیاں۔ غریبی کے یہ حال تھا، کوئی اپنا نہ تھا، بیٹا کوئی تھا نہیں، بیٹیاں تھیں۔ ساس نے صوفیہ کو اور اپنے بیٹے کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ اپنی بیٹیاں لو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اسلم اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا تھا، وہ شکر ادا کرتا تھا اللہ کا، بیٹیاں عطا کی ہے۔ صوفیہ کی لاڈلی سی شہزادیاں ماں کی جان تھی۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا چل دیا زمانے کی ٹھوکریں کی طرف۔ بھائی سمجھتے تھے بیٹیوں کا بوجھ کہیں ہم پر نہ پڑ جائے۔ اسلم خود سائیکل کی پھیری لگاتے، یہ ایسا نہ ہوا اس کی غریبی کہیں ہم کو کھا جائے۔ انہوں نے منہ موڑ لیا۔ بیٹیوں کو لیے وہ گھر کی تلاش کرنے لگا، لیکن مہنگائی کے اس دور میں 300 روپے کمانے والا شخص بھلا کہاں سے کرائے پہ گھر رہ سکتا تھا؟ گھر کا کرایہ، بجلی، گیس، پانی کا خرچہ، 5 بیٹیاں، خود اسلم اور صوفیہ۔ اسلم کا ایک دوست تھا جو کپڑے کی جنگ بنا کر رہتا تھا، ہماری پنجابی زبان میں ان کو جگڑ کہتے ہیں۔ یوں اسلم کا ایک دوست تھا، اس نے کہا چھوڑ کرائے کا گھر، ہمارے ساتھ آ جا، 2000 کا کپڑا ملے گا، ایک جونگی بنا لے، وہاں گزارا کر۔ اسلم جانتا تھا اس کے وسائل اتنے ہی ہیں کہ وہ مشکل سے روٹی پوری کر سکے گا۔ اسلم نے بیٹیوں کو لیا چلا گیا ایک دور دراز علاقے میں۔ یہاں اس نے ایک کپڑے کا خیمہ بنایا اور بسیرا کیا۔ اس کی غریبی اور بیٹیوں کی وجہ سے سب منہ موڑ گئے تھے۔ صوفیہ اپنی بیٹیوں کے لیے اس کپڑے کے مکان میں بیٹھی تھی۔ بڑی بیٹی جو ابھی 10 کلاس کی تھی، اس نے سوال کیا، ماں کیا اب ہم یوں ہی ساری زندگی ایسے ہی گھر میں رہیں گے؟ ہم چاچو اور دادی لوگوں کی طرح بڑے گھر میں نہیں رہیں گے؟ کیا ماں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، میری بچو تم اسکول جاؤ گی نا، دل لگا کر پڑھو گی، اور جب تم بڑی ہو کر ڈاکٹر اور وکیل بن جاؤ گی نا تو ہم بھی بڑے گھر میں رہیں گے۔ صوفیہ بیٹوں کو سمجھاتی رہتی تھی۔ اسلم سائیکل پر جاتا، کبھی 200 تو کبھی 300 دیہڑی لگا کر آتا، اور کبھی دارا دن گھوم کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا۔ بھوک کے دن تھے، برے حال تھے۔ صوفیہ نے اسلم سے کہا، میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں اسکول جائیں، پڑھے لکھے۔ اسلم نے صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھا، کہتی تو تم ٹھیک ہو، لیکن پیسے کہاں سے آئیں گے؟ صوفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسلم، اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں تو اس نے ان کا رزق بھی ساتھ بھیجا ہے، تم ہمت سے کام لو بس۔ اسلم راضی ہو گیا۔ بڑی تینوں بیٹیوں کو پاس کے ایک گورنمنٹ اسکول میں داخل کروایا، یونیفارم لے کر دیا، کتابیں لا کر دی۔ بیٹیوں کو پڑھنے کا شوق بہت تھا، پیدل چل کر جایا کرتی تھی۔ 4 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑتا تھا، تھک جاتی تھی۔ اتنے وسائل کہاں تھے، کوئی رکشہ یا گاڑی لوگوں بولتے۔ بڑی بیٹی سعدیہ بہت سمجھدار تھی، ماں قرآن کی حافظ تھی، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی، قرآن پاک خود پڑھاتی، بیٹیوں کو شرم و حیا اسلام کا دائرہ بتاتی تھی۔ بیٹیاں اسکول بجائے پڑھائی میں تیز تھی، کوئی ٹیوشن نہیں، کوئی ایکسٹرا کلاس نہیں تھی، دل لگا کر پڑھنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، اسلم نے سائیکل سے ایک ریڑھی بنا لی، گھر میں ایک بھینس رکھ لی۔ صوفیہ بھینس کو چارہ ڈالتی، اس کا دودھ نکالتی، دودھ بیچتی۔ زندگی ایسے مقام پہ تھی یہاں شاید کوئی جانور بھی رہنا گوارا کرتا۔ بارش ہو رہی تھی، طوفانی بارش تھی۔ وہ کپڑے کا خیمہ کب تک بارش برداشت کرتا؟ خیمے کے اندر پانی چلا آیا اور اوپر سے پانی ٹپکنے لگا، سب کچھ بھیگ گیا۔ بیٹیاں بڑے بڑے گھروں کو دیکھ رہی تھی، دل میں ہزاریں سوالات تھے، کیوں یا خدا ہمیں ایسی زندگی عطا کی؟ 2 دن تک بارشی کھانا بنانے کو جگہ نہیں تھی۔ اسلم پھیری لگانے جانا سکا تو 2 دن تک وہ بھوکے رہے، بھینس کا دودھ نکالتے، اسے پی کر گزارا کرتے۔ لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پہ ان کے خیمے کے پاس سے گزرتے،
کون جانتا تھا اس خیمے میں رہنے والے لوگ کس حال میں ہیں۔ کچھ لوگ بازاروں کی طرف چلے دیے تھے سموسے پکوڑے کھانے، کچھ برگر پیزا کی طرف دیے۔ لوگ بارش کو انجوائے کر رہے تھے، لیکن صوفیہ اور اسلم، ان کی بیٹیاں، بھوک سے بل کر رہی تھیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یا اللہ رحم کر ہم پہ، ہم بے سہارے لوگوں کا بھرم رکھ لے، ہم پہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال۔ بارش تھم گئی، سب کچھ بھیگ چکا تھا۔ تیسرے سورج کی کرنیں نکل تھیں۔ صوفیہ نے بھیگے ہوئے کپڑوں باقی چیزوں دھوپ میں نکال کر رکھ دی۔ بھوک سے برا حال تھا۔ صوفیہ نے 2 دن بعد کھانا بنایا۔ سب نے جو بھی روکھا سوکھا تھا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پاس گندگی کا ڈھیر تھا جس کی جگہ پہ ان کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ لوگ کسی غریب کو کپڑے کا خیمہ کہاں لگاتے تھے۔ صوفیہ حالت سے لڑ رہی تھی۔ وہ بہادری سے زمانے ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر اسلم کی ہمت تھی۔ وہ جانتی تھی اگر کمزور پڑ گئی تو اسلم ہار جائے گا۔ اس نے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے، ٹوٹی جوتی پہنی ہوئی، وہ اسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتی رہی۔ لوگ ان کو فقیر کہا کرتے تھے۔ ہر آنے جانے والا ان کو فقیر کہتا۔ گاؤں میں فقیر سے پہچانے جاتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی اور ایسی دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔